بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب شرح بابی ہدیہ شر سبق نمبر 36 خلاصہ چل رہا تھا فصل دوم صفات ثبوتیہ. اس کے چند دروس میں ایک پورے کا پورا خلاصہ جو صفات ثبوتیہ ذکر ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے خلاصہ نمبر 1 آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس کے بعد خلاصہ نمبر 2 اور خلاصہ نمبر 3، ان 3 اسباق میں ہم انشاءاللہ ان تمام صفات ثبوتیہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو پچھلے درس میں عرض ہوا تھا کہ خداوند عالم کی صفات ثبوتیہ میں سے سب سے پہلی صفت خداوند عالم کا قادر مختار ہونا ہے. تو اس حوالے سے اس قدرت اور مختار ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ مفردات کی وضاحت کی ضرورت تھی. تو ان میں سے دوسرا جو مفرد ہے وہ عالم. عالم سے مراد کل موجود صرف اللہ تعالی خداوند عالم کے علاوہ باقی تمام موجودات کے لفظ عالم استعمال ہوتا ہے. جتنے بھی ممکن الوجود ہے تمام کو عالم جہان کہا گیا ہے. نمبر 3 المحدث. محدث سے کیا مراد ہے؟ هو الذی وجود مسبوق بالغیر والعدم. محدث سے مراد یہ قدیم کے مقابلے میں ہے کہ ہر وہ وجود کے جس سے پہلے غیر ہو، مثلا معلوم سے پہلے علت کا ہونا، یا ہر وہ وجود جس سے پہلے عدم ہو، نہ ہونے کے بعد ہونا. عکس ہو اس کا اپوزٹ اور اس کا متضاد قدیم ہے. چوتھی چیز الجسم. چوتھا مفرد جس کے بارے میں گفتگو کی ضرورت ہے وہ ہے جسم. جسم کسے کہتے ہیں؟ فرماتے هو المتحیز الذی یکبر الجسم فی الجہات الثلاث الطول والعرض والعمق. جسم سے مراد وہ متحیز ہے، وہ جگہ گھیرنے والی چیز، یا وہ متحیز آگے آ جائے گی کہ حیز کی کیا معنی ہے. حیز کے اندر متحیز ہوتا ہے، یعنی جسم مکان کے اندر ہوتا ہے. حیز کی بات بعد میں آئے گی. متحیز جسم سے مراد ہر وہ جگہ لینے والی چیز کہ جو تقسیم کو قبول کرتی ہو 3 جہات میں، طول، عرض اور عمق میں، یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی. ہر وہ چیز نمبر 1 جو کسی مکان پہ ہو، نمبر 2 اس کے اندر لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہو تو اسے جسم کہا جاتا ہے. 5واں مفرد الحیز یا المکان. حیز کہ ہے یہ مکان. اس کے کیا معنی ہے؟ هو الفراغ المتوہم الذي يشغله الاجسام بالحصول فيه. مکان اس سے مراد ہر وہ فارغ کہ جس کو ہم وہم کریں کہ یہ فارغ ہے، کہ جس میں اجسام موجود ہوں. بالحصول فيه اس میں اجسام کا موجود ہونا اس کو اشغال کرے تو وہ اشغال شدہ جگہ کو مکان اور حیز کہا جاتا ہے. 6 الحرکہ. حرکت کسے کہتے ہیں؟ ہے حصول الجسم فی مکان بعد مکان. حرکت کا معنی جسم کا ایک مکان کے بعد دوسرے مکان میں حاصل ہونا. مثلا یہ آپ فلش دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کو حرکت کہتے ہیں کہ یہ پہلے یہاں پہ تھی اور اس کے بعد یہاں پہ پہنچ گئی. یہ پہلے جسم تھی ایک مکان میں اور پھر دوسرے مکان میں آ گئی، جسے کہتے ہیں حرکت. ایک مکان سے دوسرے مکان میں جسم کے حصول کو حرکت کہتے ہیں. 7واں السکون. سکون کسے کہتے ہیں؟ وہ حصول ثان فی مکان واحد، یعنی ایک ہی مکان میں 2 حصول. مثلا یہ جو مثال میں پیش کی ہے، اس مکان کے اندر کیا ہے جی؟ نمبر 1 خود جسم کا حاصل ہونا، نمبر 2 اسی مکان میں باقی رہ جانا، تو اسے کہتے ہیں حصول ثان فی مکان واحد، اسے کہتے ہیں سکون. ان مفردات کے بعد اب آتے ہیں دلیل کی طرف کہ کل مکان العالم محدثا کان المؤثر فیہ قادر مختارا. فرماتے جب بھی عالم محدث ہو، حادث ہو، تو اس میں اثر ڈالنے والا یعنی کہ جو خداوند عالم کی ذاتی ہے وہ قادر مختار ہوگا. اب یہاں پہ ان دعووں کو ثابت کرنا ضروری ہے.
پہلا دعویٰ یہ ہے کہ ان العالم محدث، عالم حادث ہے. دوسرا یہ دعویٰ کہ یلزم من حدوث العالم اختیار ثانی، اگر عالم اور جہان حادث ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس کا بنانے والا قادر مختار ہے. ان دو دعووں کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اثبات الدعویٰ، تو پہلا دعویٰ ان العالم محدث، عالم محدث ہے، اس کو ہم اس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں کہ عالم میں دو چیزیں اجسام اور اراض. اجسام سے کیا مراد ہے؟ موجودات قائمۃ بنفسها، وہ موجودات جو خود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہوں، یا توجد لا فی موضوع، جو موجود ہوں لیکن کسی موضوع میں موجود نہ ہوں، تو انہیں کہتے ہیں اجسام. اور جسم اراض کسے کہتے ہیں؟ موجودات لیست قائمۃ بنفسها، ایسی موجودات کہ جو خود بخود قائم نہ ہوں جی بلکہ توجد فی موضوع، وہ پائی جائیں کسی نہ کسی موضوع میں. اراض کی کافی ساری قسمیں، جن میں سے ایک کی مثال لون، رنگ، کہ جن کو کیف کہا جاتا ہے، کم کیف. فلسفے میں تقریباً جو اراض ذکر کیے گئے ان کی تعداد 9 ہے. تو کلاہما حادثان، چاہے عالم جسم کی صورت میں ہو یا اراض کی صورت میں، یہ دونوں حادث ہیں. پس یہ ثابت ہو چکا. اب اس کے بعد یہ ثابت کرنا ہے کہ اجسام بھی حادث ہیں اور اراض بھی حادث ہیں. اس بات ان الاجسام حادثہ کس طریقے سے؟ دعویٰ لا تخلو الاجسام الحرکت والسکون الحادثین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اجسام کے اندر حرکت اور سکون موجود ہے. یہ جو حرکت اور سکون ہے دونوں خود حادث ہیں. یہ صغرا ہو گیا. کبرا کل ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث، ہر وہ چیز جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ خود حادث ہوتی ہے. یہ کبرا ہے. اب ہم نے صغرا اور کبرا دونوں کو ثابت کرنے تک نتیجے تک پہنچ سکے ہیں. تو کل جسم لا بد له من مکان بالضرورہ، یہ ثابت کر رہے ہیں کس بات کو؟ کہ جو بھی جسم ہے اس کو حرکت اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے. کل جسم لا بد له، جو بھی جسم ہے بالآخر جا وہ کسی مکان میں ہے، حتماً کسی نہ کسی مکان میں. پھر اس مکان کے اندر اس کی دو صورتیں ہیں، یا بصورت ساکن ہے یا بصورت متحرک ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں ساکن ہو یا متحرک ہو یہ دونوں کے حادث ہیں. کس طریقے سے حادث ہیں؟ لأنہم مسبوقان بالغیر، کیونکہ چاہے سکون ہو یا تحرک ہو یہ دونوں مسبوق بالغیر ہیں. بتایا تھا کہ ساکن بالآخر وہ حصول ثان ہے اور متحرک وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو رہا ہے. تو پس ان دونوں سے پہلے غیر موجود ہے، ان دونوں سے پہلے غیر موجود ہے، اور حادث کی بھی تعریف ہے. لذا لا شیء من القدیم مسبوق بالغیر، اور قدیم کی تعریف کیا تھی؟ کہ اس سے پہلے غیر نہیں ہوتا. بنابراین یہ دونوں ساکن اور متحرک ہونا یہ کیا ہے؟ یہ اس کو حادث بنا دیتا ہے. اذن لا شیء من الحرکت والسکون بقدیم، بنابراین حرکت اور سکون یہ قدیم نہیں ہے. تو جب قدیم نہیں ہے تو دونوں حادث ہیں. بنابراین جسم کے اندر چونکہ حرکت اور سکون موجود ہے اور دونوں کے دونوں سکون حرکت یہ کیا ہیں؟ حادث ہیں. بنابراین یہ وضاحت ہو چکی. لأن حرکت کے بارے میں حصول اول فی المکان الثانی، حرکت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. لذا فیکون مسبوقا بالمکان الاول ضرورا. اس طرح سکون حصول ثانی فی المکان الاول، اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے. تو خلاصہ لو لم یکن حادثا لکان قدیما، اگر یہ جسم حادث نہ ہو، ہم تو کہہ چکے کہ چونکہ اس کے اندر حرکت اور سکون ہے لہذا یہ حادث ہے. اور اگر یہ حادث نہ ہو لکان قدیما، تو ثابت کرنا پڑے با لو لم یکن حادثا، اگر یہ حادث نہ ہو تو لکان قدیما، حتماً قدیم ہے. وحینئذ اما یکون معه شیء فی القدم من الحوادث، اگر ہم اس کو قدیم فرض کریں تو اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو یہ کہ اس کے ساتھ اما یکون معه شیء فی القدم من الحوادث، یہ جو حوادث ہیں ان کے اندر بھی کیا ہے؟ قدم موجود ہے، یعنی حادث کے اندر قدم بھی موجود ہے. بس دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی. لذا یلزم اجتماع القدم والحدوث معا فی شیء واحد، ایک ہی چیز کے اندر قدم اور حدوث اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ محال ہے. ایک ہی چیز کے اندر قدیم اور حادث کے اکٹھا ہو جانا یہ محال ہے. یا آپ کہیں کہ
اس کے ساتھ اصلا کوئی چیز نہیں ہے، لیس معه شیء تو یلزم بطلان ما علم بالضرورہ، تو اسے یہ لازم آئے گا کہ جسم تو ہے لیکن اس کے اندر حوادث نہیں ہے، اسے یہ لازم آئے گا، ایسی چیز لازم آئے گی کہ جس کا باطل ہونا بالضرورہ معلوم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ امتناع انفکاک الحوادث عن الجسم، کہ جسم کا حوادثات سے جدا ہونا، ھذا محال، اور یہ چیز محال ہے۔ پس جہاں تک ہم نے ثابت کیا کہ اجسام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حادث ہیں، اب دوسرے دعوے کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بات ان الاعراض حادث، اعراض کہ جو جہان کی دوسری قسم تھی یہ بھی حادث ہے۔ کس طریقے سے؟ کیونکہ الاعراض محتاج فی وجود الاجسام، کیونکہ خود اعراض اپنے وجود میں جسم کے محتاج ہیں، اور پہلے ثابت ہو چکا کہ جسم وہ حادث ہیں، بنابراین جب جسم حادث ہیں تو اعراض بدرجے اولا حادث ہوں گے، اذن المحتاج للمحدث اولا بالحدوث، جو حادث کا محتاج ہو وہ بدرجے اولا حادث ہوتا ہے۔ اب یہاں تک ثابت ہو چکا کہ جہان اور عالم حادث ہے، اب کبرا کو ثابت کرنا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اہلہ، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شرح بابی ہادی اشر، سبق نمبر 40، فصل دوم، صفات ثبوتیہ۔ تو اس حوالے سے ہم صفات ثبوتیہ کے حوالے سے تمارین ذکر کر رہے تھے، اور پچھلے درس میں ہم نے کچھ تمارین کا ذکر کیا تھا، ان کو حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس درس میں بھی ہم تمارین کو انشاءاللہ حل کرتے ہیں۔ تو جو سوال باقی تھے ان میں سے ایک سوال نمبر 12 کہ ما هي الجهة التي اختلف فيها المسلمون في ارادة اللہ تعالی، وہ کون سی جہاد تھی کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے حوالے سے؟ تو وہ دو جہتیں تھیں، ایک جہت تو یہ تھی کہ ارادے کا معنی کیا ہے، آیا ارادے سے مراد مطلق علم ہے یا ارادے سے مراد علم بالمصلحہ ہے، یا ارادہ قدرت اور علم کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ تو اس حوالے سے ایک اختلاف تھا۔ دوسرا یہ اختلاف تھا کہ آیا خداوند کریم کا جو ارادہ ہے زائد بر صفات ہے یا عین ذات ہے، اور اسی سے پھر یہ اختلاف بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ آیا خداوند عالم کا جو ارادہ ہے وہ حادث ہے یا قدیم ہے۔ تو یہ تقریباً 3 اختلاف تھے مشہور و معروف۔ 13واں سوال یہ کہ مت دلیل علی ارادۃ اللہ تعالی، خداوند کریم کے ارادے پہ کیا دلیل ہے؟ خداوند کریم کے ارادے پہ دلیل 2 دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل یہ کہ خداوند کریم نے اوامر اور نواہی کیے ہیں، اور ظاہر ہے جو بھی امر اور نہی ہے اس سے پہلے علم بالمصلحہ کا ہونا ضروری ہے، تو بنابراین اور علم بالمصلحہ وہی خداوند عالم کا ارادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ خداوند کریم کا مرید ہونا اس سے بھی ثابت ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خداوند کریم اس چیز کا بھی ارادہ فرماتا ہے تو یہ خلاصہ یہ نقلی دلیل بھی موجود ہے۔ 14واں سوال یہ تھا کہ اذکر دلیل نقلی علی اتصاف اللہ تعالی بالادراک، خداوند عالم کی ذات ادراک رکھتی ہے، اس پہ نقلی دلیل، تو اس پہ نقلی دلیل یہ کہ ان اللہ سمیع بصیر، اس قسم کی قرآنی آیات موجود ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تو اس قسم کی کافی ساری آیات شریفہ موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس قسم کی ادلہ موجود ہیں۔ 15واں سوال یہ تھا کہ ما هو الفارق بین الادراک والعلم، ادراک اور علم کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو عرض کیا تھا کہ ادراک کا تعلق حواس کے ساتھ ہے، جبکہ علم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ جی، علم کی تعریف کہتی ہوا حصول صورت الشیء عند العقل، علم حصولی، یا حضور الشیء عند الشیء، علم نظری، کیا نام ہے، علم
حضوری، جبکہ ادراک نہ، ادراک کے لیے حواس کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا جب ہم کوئی چیز مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو جب تک ہمارا وہ مشاہدہ جب ہم آنکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو جب تک آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں اور انسان کے ذہن میں تصویر بن رہی ہے، اس کو ادراک کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ادراک کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، اس آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو وہ جو صورت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ 16واں سوال یہ تھا کہ لماذا تستحیل الآلات اللہ تعالی، خداوند کریم کے لیے آلات محال ہے، کیوں؟ آلات سے مراد حواس خمسہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آلات یہ جسم کا خاصہ ہے اور خداوند عالم جسم و جسمانیات سے پاک اور منزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر خداوند کریم کے لیے ان آلات کو قبول کیا جائے تو گویا خداوند کریم کی ذات ان آلات کے محتاج ہیں، در حالانکہ واجب الوجود کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ 17واں سوال نمبر 17، کیف یدل کونہ تعالی حیا انہ مدرک، کیا دلیل ہے اس بات پہ جی کیف یدل کونہ تعالی، خداوند کریم کا حی ہونا اس کے مدرک ہونے پہ کس طرح دلالت کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی حی ہے وہ صاحب ادراک ہوتا ہے، جو بھی حی ہے وہ صاحب ادراک ہوتا ہے، کیونکہ جمادات وہ درک کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو خداوند عالم کی ذات حی ہے، بنابراً خداوند عالم مدرک ہے، پس جو بھی حی ہے وہ مدرک ہے، اور خداوند عالم حی ہے پس خداوند عالم مدرک ہے۔ جو چیز حی نہیں ہے وہ مدرک نہیں ہو سکتی، جس میں جمادات ہیں۔ خب اگلا سوال ہے کہ اذکر معنی المصطلحات التالیہ، یہ 4 اصطلاحات انہوں نے بیان فرمائی ہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ القدیم الازلی، اس سے مراد قدیم کی تعریف یہ تھی کہ یہ حادث کے مقابلے میں، اور حادث کی تعریف یہ تھی کہ انہ مسبوق بالغیر اور مسبوق بالعدم، جس سے پہلے غیر موجود ہو یا جس سے پہلے عدم موجود ہو، در حالانکہ قدیم ایسا نہیں تھا کہ جس سے پہلے عدم نہ ہو، جس سے پہلے غیر نہ ہو، اسے کہتے ہیں قدیم۔ خداوند عالم قدیم و ازلی ہے۔ باقی اس سے مراد یہ تھی کہ مستمر ہو اس کا وجود، اور ابدی یہ مستقبل کو دیکھ کے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، یہاں پہ مستقبل کو دیکھا گیا ہے۔ السرمدی، یہ جامع ہے ان تمام کا، کہ سرمدی سے مراد وہ ہے کہ جو قدیم، باقی اور ابدی ہو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اشرا دلیل علی قدم اللہ تعالی، خداوند عالم کے قدیم ہونے پر جو دلیل ہے اس کی وضاحت کریں۔ اس پہ ادلہ کافی ساری تھیں، ان میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ خداوند عالم نے اوامر و نواہی فرمائے ہیں، تو اگر خداوند عالم اگر خداوند عالم کو ہم قدیم نہ مانے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خداوند کریم حادث ہے، اور حادث وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو حادث کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ مسبوق بالغیر ہوتا ہے، یا حادث کی تعریف کی گئی تھی کہ جو مسبوق بالعدم ہو، در حالانکہ خداوند عالم سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس طرح خداوند عالم کے لیے کوئی غیر بھی نہیں تھا، تو بنابراً خداوند عالم کی ذات قدیم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ادلہ ہیں، مثلا یہ کہ خداوند عالم نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اگر اس کے بارے میں تمام کے اتفاق ہے وہ ساری کی ساری حادث ہے، تو بنابراً اگر خداوند کریم قدیم نہ ہو تو وہ بھی ان کی طرح حادث ہوگا، اور ہر حادث وہ محتاج ہوتا ہے علت کا، پس ماننا پڑے گا کہ خداوند کریم کے لیے کوئی علت ہے، در حالانکہ ثابت ہو چکا کہ خداوند کریم واجب الوجود ہے۔ خب تو اس طریقے سے ہم خداوند کریم کے قدم کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ تھا کہ ما هي الوجوه التي اختلف فيها المسلمون حول کلام اللہ تعالی، خداوند کریم کے کلام کے حوالے سے مسلمانوں کے درمیان کیا کیا اختلاف تھے؟ تقریباً 4 جہتیں تھیں۔ ایک جہت یہ کہ خداوند کریم کی کلام کو کیسے ثابت کرتے ہیں، اس میں اختلاف تھا۔ دوسرا اختلاف یہ تھا کہ
خداوند کریم کے کلام کی ماہیت کیا ہے؟ آیا خداوند کریم کا کلام کلام نفسی ہے یا کلام لفظی ہے؟ اگلی بات یہ تھی کہ آیا خداوند کریم کا جو کلام ہے وہ ذات کے ساتھ قائم ہے یا غیر کے ساتھ قائم ہے؟ اور آخری بات یہ تھی کہ خداوند کریم کا کلام حادث ہے یا قدیم ہے؟ تو یہ 4 بنیادی اختلاف مسلمانوں کے درمیان موجود تھے۔ اگلا سوال ہے کہ ما ہوا دلیل المعتزلہ فی اثبات کلام اللہ تعالی، خداوند کریم کے اس بات کو خداوند کریم کے کلام کو اس بات کرنے کے لیے معتزلہ کی کیا دلیل تھی؟ تو عرض کیا تھا کہ اشاعرہ قائل تھے کہ دلیل عقلی ہے، درحال کہ معتزلہ قائل تھے کہ دلیل سمعی ہے۔ بس ان کی جو دلیل تھی معتزلہ کی وہ دلیل سمعی تھی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اگلا سوال ما هو الدلیل علی بطلان قول الاشاعرہ فی ماہیت کلامہ، اشاعرہ کا قول ماہیت کلام خدا کے بارے میں یہ تھا کہ خداوند کریم کی کلام نفسی ہے، تو اس کو ہم کس طریقے سے باطل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ دیکھیے، اولا لفظ کلام سے جو کچھ متبادر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہی جس طرح انسان بولتے ہیں کہ جس کے اندر آوازیں اور حروف موجود ہوں، بنابراً خداوند کریم کی کلام کے حوالے سے بھی یہی کہیں گے کہ جو اصوات اور حروف پہ مشتمل ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کلام نفسی، یہ کلام نفسی غیر مفہوم ہے، تو جب غیر مفہوم ہے یعنی غیر متصور ہے، تو جو چیز غیر متصور ہے اس کی تصدیق کیسے کی جا سکتی؟ کیونکہ تصدیق سے پہلے تصور کا ہونا ضروری ہے، بنابراً اشاعرہ کا یہ قول باطل ہے۔ اگلا سوال یہ کہ لماذا قول بأن کلامہ تعالی قائم بذاتہ باطل، یہ قول کہ خداوند کریم کا کلام خود اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے باطل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ لیکن خداوند کریم کا کلام اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں بلکہ غیر کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ اگر اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو تو اس سے چونکہ ہم خداوند کریم کے کلام کے حادث ہونے کے قائل ہیں، بنابراً خداوند کریم کا بھی حادث ہونا لازم آئے گا، یا خداوند کریم کے کلام کا قدیم ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ جب اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو تو دونوں کا اتحاد لازم آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بحث بھی ہے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ خداوند کریم کا کلام قدیم ہے، اگر خداوند کریم کا کلام اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو کلام کا قدیم ہونا لازم آئے گا۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، پس بنابراً خداوند کریم کا جو کلام ہے اولاً حادث ہے، ثانیاً غیر کے ساتھ قائم ہے، اور اس کے علاوہ بتائیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں خداوند کریم متکلم ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ خداوند کریم خود بولنے والا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ خداوند کریم کلام کو ایجاد فرماتا ہے، جس طرح اس درخت کے اندر کلام کو پیدا فرمایا۔ تو خلاصہ خداوند کریم کا جو کلام ہے اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں بلکہ غیر کے ساتھ قائم ہے۔ آگے اثبت ان کلامہ تعالی قدیم باطل، اس بات کو کیسے ثابت کریں گے کہ خداوند کریم کا جو کلام ہے وہ قدیم نہیں ہے، اس کا قدیم ہونا قول باطل ہے؟ تو عرض کی کہ اگر ہم خداوند کریم کے کلام کے قدیم ہونے کے قائل ہو جائیں تو تعدد قدما لازم آئے گا، اور اس کے علاوہ اگر قدیم کے قائل ہو جائیں تو کذب لازم آئے گا۔ کذب کس طرح لازم آئے گا؟ کیونکہ خداوند کریم نے اوامر و نواہی فرمائے ہیں، تو جو بھی اوامر و نواہی ہیں اگر وہ قدیم اور ازلی ہو جائیں تو اس صورت میں ایک تو ابس لازم آئے گا، کیونکہ جو بھی اوامر و نواہی تھے وہ زمانے قدیم میں اگر خداوند کریم کی ذات نے فرمائے ہیں تو مخلوقات تو بعد میں آئیں،
بس اس سے ایک تو ابس لازم آئے گا اوامر و نواہی کا، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ خداوند کریم کا قول قدیم ہے، تو مثلا خداوند کریم نے فرمایا کہ ان ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے جناب نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، اگر یہ کلام قدیم اور ازلی ہو تو کذب لازم آئے گا، طرح کہ خداوند کریم کاذب نہیں ہے۔ خب اگلی دلیل کیا تھی؟ اشرح، جی اگلا سوال اشرح دلیل علی انہ تعالی صادق، آخری سوال یہ کہ خداوند کریم صادق ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ ہمارے پاس دو ہی چیزیں، یا صادق ہے یا کاذب ہے۔ صادق سے مراد مطابق للواقع، اور کاذب سے مراد غیر مطابق للواقع۔ اگر خداوند کریم صادق نہ ہو تو کاذب ہونا لازم آئے گا، اور کذب کبھی ہے، در حالانکہ کبھی خداوند عالم کی ذات کے لیے محال ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند کریم صادق ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔